وہ ڈر بھی جاتے ہیں بعض دفعہ چیزیں دیکھ کے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سانپ دیکھے بھاگ گئے تھے, لاٹھی کو پھینکا سانپ بنی. قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگے ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹو واپس, ولا تخف, ڈرو نہیں. ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں کہے گا. پکڑ لو اس سانپ کو, سنعیدھا سیرتھا الاولی, دوبارہ اسی کنڈیشن پہ لوٹا دیں گے. تو سانپ سے ڈر جس کو نہیں لگ رہا, تو یہ نہیں کہ بزرگ ہے وہ کہتا میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا, میں سانپ وانپ سے نہیں ڈرتا. جو کہتے ہیں نا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اس کا ایک الگ مطلب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری لحاظ سے کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا یار وہ نماز پڑھ رہے تھے, بم پھٹا, وہ بھاگ گئے. ایک صاحب جو ہے نا, یہ تو ان کی نمازوں کا حال ہے. تو میں نے کہا بہت اچھا کیا بم پھٹا, بھاگ گئے, ورنہ خود پھٹ جاتے تھوڑی دیر میں. ایک دفعہ کسی نے بتایا کہ وہ کوئی بیان ہو رہا تھا, کہیں زلزلہ آیا, تو وہ لوگ بیٹھے رہے, ڈرے نہیں. میں نے کہا بہت بڑے حماقت کی ہے ان لوگوں نے جو ڈرے نہیں. ان کو چاہیے ذرا سی زمین ہلے تو فوراً, اللہ نہ کرے یہاں اگر ذرا سی بھی زمین ہل گئی, دروازہ کھولنا بھائی ہے, سب سے پہلے میں بھاگوں گا انشاءاللہ, کیونکہ میں اتنا بڑا بیوقوف نہیں ہوں کہ میں چھت گرنے کا انتظار کروں. آپ کہہ سکتے ہیں تو اللہ سے نہیں ڈر رہے, مخلوق سے ڈر رہے ہیں. بھائی یہ بھی چھت بھی کون گرائے گا, اللہ ہی گرائے گا نا. صحیح ہے نا, تو اللہ سے ہی ڈر رہے ہیں, اللہ بھی چھت نہیں گرا, ہم بھاگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بھائی موت تو ایک دن آنی ہے, تو اگر ہمیں پتہ چل جائے نا اس ٹائم پہ آنی ہے, پھر ہم چھت گرنے کا انتظار کر لیں گے. ہمیں تھوڑی پتہ ہے کب آنی ہے. ہمیں تو اللہ نے کہا بچ گئے تو اس کا مطلب ہے ابھی نہیں آنی تھی. ٹھیک ہے نا, مر گئے تو اس کا مطلب ہے آنی تھی. تو تقدیر کا ہمیں پہلے سے علم ہے ہی نہیں. تو جب علم ہی نہیں ہے تو ہم تو اپنے حساب سے کریں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا. تو اللہ نہ کرے کہیں ذرا سی بھی زمین ہلے, تراوی چھوڑ کے پتلی گلی سے نکلو. کوئی کہنا متقی نہیں ہو, بولے تو چلا جا بھائی, میں بھاگ رہا ہوں. تو یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں, بیوقوفوں والی باتیں ہیں. زلزلہ آ رہا ہے تو بھاگ نہیں رہے, وہاں سے طوفان آ رہا ہے تو ابے اللہ بچائے گا. ہم جب چھوٹے بچے تھے تو سمندری طوفان کا خطرہ تھا کراچی میں. بہت پرانی بات ہے, میری عمر اس وقت 8 سال ہوگی, اور اس وقت جون جولائی کے روزے ہوتے تھے. والدہ نے ہمیں سحری کے لیے اٹھایا, اٹھتے تو تھے سحری میں, کبھی آدھا روزہ رکھتے تھے کبھی پورا رکھتے تھے. تو وہ اٹھایا تو پتہ چلا کہ کراچی میں طوفان آ رہا ہے. پولیس موبائلیں جو ہے نا وہ اسپیکر لے کے گھوم رہی تھی, مائک لے کے, کہ علاقہ خالی کرو. تو ہم جہاں پہلے رہا کرتے تھے وہ کچھ نسبتاً سمندر کے قریب تھا وہ ایریا. تو میں نے دیکھا جو نمازی پرہیزگار تھے وہ نہیں گئے, وہ دعائیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ بچائے گا. تو اللہ تو بچائے گا, آپ دعائیں بھی کرو, گاڑی میں بھی دعائیں ہو سکتی ہیں, بس میں بھی ہو سکتی ہیں دعائیں, بھاگو بھی اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرو. وہ تو اللہ کا ویسے ہی فضل ہو گیا کہ وہ کہیں اور چلا گیا طوفان, کراچی بچ گیا. لیکن یہ پرلے درجے کی حماقت, کہیں سمندری طوفان کا خطرہ ہو, جتنی پتلی گلیاں ہیں, صحیح ہے نا, بھاگو. ہاں بچے چھوڑ کے نہ بھاگو, بیوی بچے, وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں. تو پہلے ان کو بس میں بٹھاؤ, اس موقع پر توکل کیا جائے گا کہ یار پہلے ان کی جان بچانے کی فکر کرو, پھر اپنی. اس دوران اگر شہید ہو مر گئے تو شہادت کا اجر ملے گا کہ دیکھو اپنے بچوں کی خاطر اس نے جان دے دی. ایسا نہ بھاگو کہ ان کو چھوڑا اور نکل لیے, پہلے ان کو سیف سائڈ, پھر خود نکلو وہاں سے, لیکن نکلو ضرور. تو یہ بزرگی کی, تقوی کی جو عجیب سی ہم لوگوں نے, وہ ملا نصیر الدین کے واقعات بڑے مشہور ہیں نا, وہ بڑے ہوشیار آدمی تھے. ایک دن ایک آدمی جو تھا وہ بارش میں چھتری لے کے جا رہا تھا. ملا نے کہا بتاؤ, ملا نصیر نے کہا بتاؤ بارش اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہے. اس نے کہا اس اللہ کی نعمت سے جان چھڑا رہے ہو یار تم ہیں. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ بارش کیا ہے, اللہ کی نعمت. اللہ نعمت دے رہے اور تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو. بیچارہ شرمندہ ہوا, چھتری ہٹا دی اس نے, تھا تو مسلمان, اب بھیگتا ہوا جا رہا ہے, ٹھٹرتا ہوا نا, بخار ہو گیا. اگلے دن پھر بارش ہوئی تو ملا صاحب چھتری لے کے جا رہے ہیں. اس نے بولا یہ تو اللہ کی رحمت ہے, بچ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں گناہگار, اللہ کی اس رحمت کو اپنے پاؤں سے روندوں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یہ پانی میرے پاؤں کے نیچے آ کے گرے ہیں, میں گناہگار, ایسا گناہگار, میں اس نعمت کا مستحق کہاں اس نعمت, ایسے کر کے ڈیڑھ ہوشیاری. تو یہ جو استثناء کے تقوی کی ترغیب دیتے ہیں نا آپ کو, یہ خود بڑے ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے ہی زلزلہ آئے گا سب سے پہلے یہ فرار ہوگا. تو اللہ نہ کرے کہیں زلزلہ آئے, ذرا سا بھی جھٹکا ہو, فوراً لازم ہے گھر سے باہر نکل کے گلی میں آ جاؤ. اس میں فنڈر گیری, وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگو, چلتے ہوئے بھی ذکر کرو, اور بچوں کو بھی نکالو اپنے, اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے ان چیزوں میں. خیر, نبی نے فرمایا جب نماز پڑھ رہے ہو اور سانپ نظر آئے تو آپ نے فرمایا نماز چھوڑ کے پہلے کیا کرو, سانپ کو مارو. ایسا بھی ہوتا ہے
نماز پڑھ رہے ہیں گاؤں دیہات میں نا, بڑے خوش, سانپ نظر آیا. اب وہ سانپ سب کے تقوی کا امتحان لے رہا ہوتا ہے. وہ سانپ جو ہے نا تقوی کا کیا لے رہا ہوتا ہے, دیکھوں کون نماز توڑتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو توڑے گا وہ تقوی کے خلاف. تو توڑ دو بھائی. نماز کے دوران کوئی بیمار ہو کے گر جائے تو نماز توڑ کے اس کو اٹھا کے فوراً ہاسپٹل لے کے جاؤ. یہ بھی ہونا چاہیے کہ فوراً نماز توڑ کے بھائی اس کو ہاسپٹل لے کے جاؤ. کوئی بھی مسئلہ ہو, نماز کے دوران کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہو, خدا نخواستہ کوئی آپ کو مشکوک آدمی نظر آیا, نماز توڑ کے فوراً اس کو پکڑو پہلے جا کے. سمجھ رہے ہیں؟ امام کو نظر آیا کوئی مشکوک آدمی محراب میں, بالفرض امام کو چاہیے فوراً پتلی گلی سے نکل جائے. تو یہ سب چیزیں ہمارے دین اور مذہب کا حصہ ہیں, ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا. اچھا میرے بھائی, تو وہ کیا کہنے لگے, ہماری طرح کے انسان ہیں اور وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. دوسری بات یہ, آپ کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بھی قوم کے پست ترین لوگ ہیں, غریب لوگ. جیسے میں نے اس دن بیان میں بتایا تھا نا تفصیل سے کہ زیادہ تر دین کی دعوت کو کون لبیک کہتا ہے, غریب مسکین زیادہ ہمیشہ پہل وہی کرتے ہیں. تو آپ کے پاس جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ کیا ہیں, غریب مسکین. دوسری جگہ انہوں نے کہا ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آئیں گے. تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی, بتاؤ میں اپنے رب کی طرف سے مضبوط دلیل پر ہوں, میں جو باتیں کرتا ہوں ان باتوں پہ بتاؤ کہ اعتراض ہے یا نہیں ہے, وہ دلیل کے لحاظ سے درست ہے یا نہیں. یہ کہ میں بھی کھاتا ہوں, میں بھی پیتا ہوں, میں بھی بیمار ہوتا ہوں اور یہ غریب لوگ میرے پاس, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. انلزمکموھا وانتم لھا کارہون ویا قوم لا اسألکم علیہ مالا, اے میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے پیسے نہیں لے رہا. پوری قوم کی مخالفت مول لے کر 900 سال ہو گئے مخالفت کی ہے, تو یہ بھی تو میرے برحق ہونے کی علامت ہے. مجھے کیا مل رہا ہے اس سے, 900 سال کا عرصہ ہو گیا اور میں تم سے کوئی اجر نہیں لے رہا, پوری قوم سے میں نے ٹکر لی ہوئی ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا, رہا یہ مسئلہ کہ ان غریبوں کو اپنی مجلس سے نکال دو, تو ما انا بطارد, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. چاہے سارے کافر ہو گئے مر جاؤ, جو ایمان لانے والا ہے اس کو میں اپنی مجلس سے نکال دوں غریب یا مسکین ہونے کی بیس پہ, یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. انہم ملاقو ربہم, یہ بھی کل اپنے رب سے ملاقات کریں گے. ان کے اعمال کا بھی ان کو بدلہ دیا جائے گا, تمہارے اعمال کا بھی تم کو بدلہ دیا جائے گا. اللہ کی نظر میں امیر اور غریب کا فرق نہیں ہے. اور آگے کہنے لگے من ینصرنی من اللہ ان طردتہم, اگر میں نے ان کو دھتکار دیا, مجلس سے منع کر دیا, تو بتاؤ تم اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ پھر اگر گارنٹی دو, ٹھیک ہے نا, پھر میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یہ بچا سکتے ہیں, تو اللہ بتائے گا ہاں بچا سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے. کون بچائے گا بھائی مجھے؟ رہا یہ مسئلہ کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, تم یہ کہتے ہو, تو میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں تم سے ہٹ کر کوئی انسان ہوں؟ میں نے یہ دعویٰ, بولو بھائی, کیا ہی نہیں ہے. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہیں ہے میرے پاس خزانے. ولا اعلم الغیب, اور نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک, نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, اور جن لوگوں کو تم ذلیل سمجھ رہے ہو ان غریبوں کو, ان کے بارے میں کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ اللہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا, یا یہ واقعی ذلیل لوگ ہیں. یہ تو تمہاری رائے ہے, میں اس رائے سے متفق نہیں ہوں. تو میں جو دعویٰ کر رہا ہوں نا اس پہ کوئی اعتراض کرو. جو دعوے میں نے کیے ہی نہیں ہیں وہ میرے مقابلے میں کیوں پیش کر رہے ہو بھائی؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا, 950 سال جب اس اکھاڑ پچھاڑ میں گزرے ہیں نا, ہر وقت یہی باتیں ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ 950 سال جب گزر گئے تو قوم کہنے لگی قد جادلتنا فاکثرت جدالنا, اے نوح ہمارا تیرا جھگڑا بہت لمبا ہو گیا ہے اور یہ بہت طول پکڑ گیا ہے, اب اس کو ختم کر دینا چاہیے, اس جھگڑے کو, اب اس جھگڑے کو ختم کر دینا چاہیے. کیسے؟ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین, جس عذاب کا تو وعدہ کرتا ہے نا اب وہ عذاب لے آ. ہم تو ایمان لانے والے نہیں ہیں, تو اپنی دعوت میں لگا رہے گا, ہم انکار کرتے رہیں گے. یعنی گویا بزبان حال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی ٹائم ویسٹ. خام خواہ کی جنگ ہے جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. تو اب ایسا کرو کہ آر یا پار, اگر تو عذاب لے آ تو سچا, تو نہیں لا سکا تو اس کا مطلب معاذ اللہ تو جھوٹا ہے.
نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، دیکھو اللہ اگر چاہے گا تو عذاب بھی آ جائے گا، وما انتم بمعجزین، لیکن جب آئے گا تو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. ولا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لكم، اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی مگر تم اپنی خیر خواہی کو پسند نہیں کر رہے. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اللہ نے ہی اگر تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں. وأوحی الی نوح، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اے نوح جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں نا اس سے زیادہ مزید کوئی آدمی ایمان نہیں لائے. دیکھو عذاب ٹلا ہوا تھا اس لیے کہ اللہ کو پتا تھا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو ایمان لائیں گے، ان کے ایمان لانے کا انتظار ہو رہا تھا. جب آخری شخص ایمان لایا ہے تو اللہ کے علم میں تھا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے. تو آپ دیکھو اللہ نے 950 سال تک اس آخری فرد کا بھی انتظار کیا ہے جس کے ایمان لانے کی امید ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی کتنی بڑی ویلیو ہے. یہ جو آج غیر مسلمین مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں نا، تم ترقی میں پیچھے، لوڈ شیڈنگ، IMF کے قرضے، کرپٹ حکمران، تم تھرڈ تیسری دنیا کے گرے پڑے نیچ لوگ، یہ ہم نیچ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس دنیا کو باقی رکھا ہوا ہے کیونکہ اللہ کا نام لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس دن جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لیتا رہے گا اللہ اس کائنات کو تباہ نہیں کرے گا. جس دن وہ آخری شخص دنیا سے گیا جو اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اللہ ان سائنسدانوں کی ترقی اور IMF کی معیشت اور ان کے قرضے اور ان کی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی ترقی کو خاطر میں نہیں لائے گا، ایک دم اس کائنات کو تباہ کر دے گا کیونکہ اللہ نے یہ بنائی ہے اپنے لیے. تو جب اللہ کو ماننے والے ہی نہیں بچیں گے تو اللہ بتا دے گا یہ تم اس کائنات کے بادشاہ تم نہیں ہو. بڑی قدر ہے اللہ کے ہاں کس کی؟ ایمان والوں کی. اس لیے میں کہتا ہوں جو لوگ یورپ اور مغرب جا کے کافروں میں رہ کے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں وہ اپنا بہت بڑا خسارہ کر رہے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا لا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد، غیر مسلموں کی ترقی دیکھ کر متاثر مت ہو. ایک جگہ تھوڑی ہے قرآن میں، جگہ جگہ ہے لا یغررک یا لا یغررک، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ہمیشہ اسی چیز نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہے. فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کے ماننے والے کم کیوں تھے؟ ترقی کس کے پاس تھی؟ فرعون کی. حکومت کس کے پاس تھی؟ پالیسیاں کون بناتا تھا؟ فرعون. لوگ کہتے تھے یار یہ تو اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں. پاور کس کے پاس ہے؟ فرعون کے. زیادہ پلڑا کس کی طرف تھا؟ فرعون. قارون کے ماننے والے بولو نا زیادہ. اسی طرح آج بھی یہی ہے دنیا میں ہمیشہ. اور اللہ نے کیا فرمایا ایک اور جگہ پہ سورہ زخرف میں؟ فرمایا کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ایمان والے سارے ہی کافر نہ ہو جائیں تو ہم کافروں کو اس سے بھی زیادہ نوازتے جتنا ہم نے اب نوازا ہوا ہے. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً سورہ زخرف دیکھیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ یہ جتنے مسلمان ہیں سارے کافر ہو جائیں گے، یعنی بڑی آزمائش میں پڑ جائیں گے، تو پھر ہم کیا کرتے؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، تو ہم کیا کرتے؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی. لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی ہوتی. وَزُخْرُفًا، کسی کی چاندی کی اور کسی کی سونے کی ہوتی. اور کیا؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، ان کے گھروں کے دروازے سونے اور چاندی کے ہوتے. اتنی دولت دیتے مگر پھر آزمائش مسلمانوں کے لیے. اور پھر تو اور نیک لوگوں کو تانے ملتے، ابے تمہارے پاس ہے کیا؟ ابے تمہارے تو پلاسٹک کے لوٹے تمہارے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، تمہارے یہاں تو پانی کا انتظام نہیں ہے. اگر یہ اسلام برحق دین ہوتا تو مسلمان اتنا دنیا میں پٹتے کیوں؟ ساری ترقی تو وہ لے گئے، تم کیا کر رہے ہو؟ اتنے تانے ملتے کہ یہ جو تھوڑے بہت لوڈ شیڈنگ کے ستائے ہوئے لوگ اور کرپٹ حکمرانوں کے ستائے ہوئے لوگ یہ اور زیادہ ایمان سے دور ہو جاتے. تو اللہ کرواتے ہیں کہ ابھی اتنا نہیں دیا جتنا ہم دینا چاہتے تھے. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے.
آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں, ایک فرما بردار اور ایک نافرمان. باپ کی اربوں خربوں کی جائیداد ہے, اربوں خربوں کی جائیداد ہے باپ کی, لیکن باپ کیا کر رہا ہے کہ ایک بیٹا جو نہیں مانتا اس کو پیسے دیتا ہے جیب خرچی, اور جو بیٹا مان کے چلتا ہے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا, اس کو صرف گٹکے کے 5 روپے 20 روپے یہ پکڑا دیا, سگریٹ اور رکشے کا کرایہ دے دیا, اس سے زیادہ نہیں. اب کوئی محلے والا آئے بولے یار یہ آپ کی مانتا نہیں ہے, اس کو تو آپ جیب خرچی دے رہے ہو اور وہ کچھ بھی نہیں مانتا, وہ آپ کی اتنی فرما برداری کرتا ہے. تو باپ جواب میں کہتا ہے بھائی پوری پراپرٹی اس کے نام کر چکا ہوں میں, اس کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا, تو بس اس کو تھوڑا بہت دے رہا ہوں. اس کو اس لیے دے رہا کہ میرے مرنے کے بعد ساری پراپرٹی کس کی ہے, اس کی ہے, اس کو تو آگ کر چکا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کو نہیں مانتے آخرت سے ان کو آگ کر دیا ہے, کچھ نہیں ملے گا. مثل الذین کفروا بربہم, جو لوگ اپنے رب کا انکار کرتے ہیں, اعمالہم کرماد, ان کے عمل کی مثال راکھ کے ڈھیر کی طرح ہے, راکھ کا پہاڑ. بجری کی ریت تھوڑی سی بھی ہونا وزن ہوگا, اور راکھ کا پورا پہاڑ ہو پھونک مارو اڑ جائے گا. تو دیکھنے میں بہت ہے, وزن میں زیرو. تو غیر مسلم کا عمل یا اس کی اچھائی دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے, اتنے ٹرسٹ چلا رہے ہیں, کتنے اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں, ہر بات سے پہلے بھی تھینک یو اور بات کے آخر میں بھی تھینک یو, ایکسکیوز کیے بغیر کوئی بات کرتے نہیں ہیں, پلیز کے بغیر بات کرنے کا رواج ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں بات کے سے پہلے بھی احتیاطاً گالی اور درمیان میں بھی گالی, اور بات ختم کرنے کے بعد ایک ٹھڈا اور اس کے بعد احتیاطاً ایک گالی. اگر کوئی بڑا آفیسر بات کر رہا ہو نا, پولیس والا بات کر رہا ہو, یہی ہوتا ہے نا. تو کتنے اچھے اخلاق, تھینک یو, اور ہر بات میں تھوڑا سا باہر بھی سفر ہوا ہے نا, واقعی اخلاق پڑے, کم از کم بات کرنے کی تمیز ہے, اور ہمارے یہاں پبلک کو بات کرنے کی تمیز نہیں. ایئر لائن میں پتہ چل جاتا ہے, جہازوں میں سفر کرو نا, کسی غیر مسلم ملک کا جہاز ہوگا, عجیب ہی ہے, بٹن دباؤ سارے کام ہو رہے ہیں. اپنے ملک کے جہاز میں بیٹھو, بٹن دباؤ کوئی بندہ ہی نہیں آتا, آئے گا تو بھول جائے گا. میں نے بٹن دبایا, پانی منگوایا, میں نے لیا بھائی پانی, کہہ رہا اچھا, پھر آیا ہی نہیں. کراچی جب میں اترنے لگا اس نے کہا مجھے یاد ہے آپ نے پانی منگوایا تھا, میں ذرا بھول گیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کیا بگاڑ سکتے ہیں بھائی, کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, اعمالہم کرامات, راکھ کے ڈھیر, کیونکہ ایک جرم اتنا بڑا انہوں نے کر لیا کہ اس جرم کا وزن ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا. جیسے گھر میں بچے ہوں, بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہو, مانتا نہیں ہو, لیکن مانتا ہو کہ ابا بہرحال میرا یہی ہے. دوسرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے, لیکن جب اس سے پوچھو کہ ابا کی ماننی چاہیے کہ ماننی تو نہیں چاہیے, میں تو ویسے ہی مان رہا ہوں, یہ ابا میرا ہے, پہلے تو ڈی این اے سے ثابت تو کرو میرا ابا بھی ہے. تو وہ نافرمان سے ابا پھر بھی محبت کرے گا, اور جو ابا کے ابا ہونے کا انکار کر دے اس کو کہے گا بھائی تو بہت اچھا ہوگا, گھر سے باہر, یہاں نہیں ہے, جا کسی اور سے مانگ جا, باپ تو مانو نا مجھے پہلے. تو اللہ کہتے ہیں مجھے تو مانتے ہی نہیں ہے, ان کی اسمبلیوں میں میرا نام نہیں لیا جاتا کہ اللہ کے کیا قانون ہے, اور نہ یہ مانتے ہیں کہ میں بنانے والا ہوں, اور اگر کوئی مانتا ہے کہ بنانے والا تو پھر میری کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں. مسلمان کم از کم گناہ کرتا بھی ہے تو اس کے سامنے روتا بھی تو ہے نا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دے.